انسانیت کو حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے۔ سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الاکرمین الطیبین الطاہرین، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ وعظمتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حق خاک بنائے لا است حسین۔ تو ہے آئینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، حق سبحانہ وتعالی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، حق سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے۔ اور جب ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کریں گے تو حق سبحانہ و تعالی ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ یہ خوش قسمتی پر فائز ہو جائیں کہ اللہ کا محبوب تر بندہ بن جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اتبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب اہل بیتی و تلاوت القرآن۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت کرو، 3 باتیں سکھلاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، حق سبحانہ و تعالی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبوبیت کو چھپا رکھا ہے، اور سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پہلی سیڑھی
جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ بولنے لگتا ہے تو ہم آپ جو ہے اس کو کلمہ طیبہ سکھلاتے ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے سلام کلام سکھلاتے ہیں، اللہ پاک کا اسم پاک سکھلاتے ہیں، نبی پاک کا اسم اطہر سکھلاتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت کرو۔ سب سے پہلے اتیبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبی وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن۔ عزیزان گرامی قدر، حق سبحانہ و تعالی اگر چاہتے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حکم فرماتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلواتے اے حبیب آپ یہ بولیے کہ پہلے تلاوت قرآن، پھر آپ کی محبت، پھر اہل بیت اطہار کی محبت۔ حق سبحانہ و تعالی ایسا نہیں فرمائے، بلکہ حق سبحانہ و تعالی نے اس طریقے سے فرمایا کہ الاولی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والثانی حب اہل بیتی والثالث تلاوت القرآن، یعنی کہ حق سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تو قرآن کو سیدھا جو ہے مصحف کی شکل میں یہاں پر نازل کر دیتا، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ قرآن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج کر تم کو اگر قرآن سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اتباع میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو، پھر قرآن کی تلاوت کرنا سکھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ترتیب قائم رہی تو قرآن کہتا ہے کہ تم وہ زمرے میں داخل ہوں گے جس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے کہ یہدی بھی کثیرا، بہت سے ایسے ہیں کہ مجھے پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ اور اگر اس اتباع کو قائم نہیں رکھیں گے اور اگر اس ترتیب کو قائم نہیں رکھیں گے تو قرآن پھر اعلان کر رہا ہے کہ یضل بھی کثیروں، بہت سے ایسے ہیں کہ مجھ کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مرکز و محور ہے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اہل بیت اطہار کی محبت، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ اگر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا عبادت کرنا تمام تمہارے لیے ایک مثال ہے بہترین زندگی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر حقیقت میں اتباع کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کامیاب ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف سن لے کہ طبرانی شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلی واطرتی احب الیہ من اطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ کو نہ چاہے اور اپنی اہل سے زیادہ میری اہل کو نہ چاہے، میرے گھر والوں کو نہ چاہے، میرے اہل بیت کو نہ چاہے، اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو نہ چاہیں، اور اپنی ذات سے زیادہ وہ میری ذات کو نہ چاہیں، جب تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ پاک سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ پاک نے تم کو نعمتیں دیا ہے۔ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ عز وجل واحب اہل بیتی لحبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم اللہ پاک سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کی محبت
سے اللہ اس کا حبیب دونوں بھی راضی ہوتے ہیں، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ اس کا حبیب ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو پکڑ لیا اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبنی وحب ہذینی وحب ولدیہما کان درجتی معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں شہزادگان سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ میرے درجے میں ہوگا جنت میں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر کہ آقا حسنین کریمین سے کتنی محبت فرماتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ شہزادگان کے لیے کبھی درخت بن جاتے، کبھی اونٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! شہزادگان جب آقا درخت بن جاتے، آپ کے سینے اتھر پر چل کر آتے، جس کے تعلق سے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اللہ اکبر! کبھی اونٹ بن جاتے، اللہ اکبر! شہزادگان عرض کرتے نانا جان ہمارے اونٹ کو نکیل نہیں ہے، آپ اپنے زلف اتھر، اللہ اکبر، جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے واللیل، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، جس کا چہرہ والشمس ہے، جس کے زلف مبارک واللیل ہے، اپنے زلف مبارک ہاتھ میں دے دیتے، اللہ اللہ، اور شہزادگان جدھر چاہے موڑ دیتے، جس طرح چاہے ادھر رخ فرما دیتے۔ اللہ اکبر! قرآن بھی ملا ہم کو صاحب قرآن کے ذریعے، اور شہزادگان کھیل رہے ہیں صاحب قرآن کے گودی میں۔ اللہ اکبر! صاحب قرآن نے جس کی تربیت کی ہے تو ان کا کیا کہنا، ان شہزادگان کا کیا عالم ہوگا دوستوں، سمجھ لیجئے۔ اللہ اکبر! اور ان یزیدیوں نے کیا حال فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں دوستوں۔ کیسی محبت فرمائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے ہیں، اصحاب کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو آپ قریب لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے ایسا عمل پہلے کرتا ہوا نہیں دیکھا کہ آپ اس بچے سے اس طریقے سے اس قدر محبت فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، اللہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اور جو ان حسن کریمین سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان حسنین کریمین سے جو دشمنی کرے گا حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے دشمنی کرے گا، اور حق سبحانہ و تعالیٰ جس سے دشمنی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے، شہزادگان کو لے کر کھیلتے، کبھی کھاندوں پر سوار کر لیتے۔ اللہ اکبر! کبھی اونٹ کا کھیل ہوتا تو کبھی درخت کا کھیل ہوتا۔ اللہ اکبر! مدینہ پاک کے دیگر بچے بھی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور دیکھتے کیا ہیں کہ آقا آپ ہمارے لیے بھی جو ہیں اونٹ بن جائیے، آپ حسنین کریمین کے لیے اونٹ بنتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ لوگوں کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اصحاب کرام کا معاملہ یہ ہے کہ تھرا رہے ہیں کاپنی سے۔ اللہ اکبر! دو عالم کے آقا جو براق پر سواری کی ہے، اللہ اکبر! اللہ اللہ! دو عالم کے سردار پر یہ ہمارے بچے سواری کریں گے، اللہ اکبر! یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل ہی دل میں کانپ رہے ہیں۔ لیکن ان بچوں میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جو ان کا لیڈر، ان کا صدر تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اسی اسنا میں جو ہے ایک کھجوروں کا گوشہ زبردست جو ہے ٹوکروں میں جو ہے لا کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھے، تو اس جانب دیکھنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ آقا اگر آپ یہ عنایت فرما دیں تو بہتر ہے، ہم آپ کی سواری سے بہتر یہ سمجھتے کہ اگر آپ ہم کو یہ عنایت فرما دیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں عنایت فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! اس قدر محبت فرماتے کہ پوچھو مت۔ حق سبحانہ و تعالی جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا ثم قال اللهم هؤلاء اهلی اللهم هؤلاء اهلی اللهم هؤلاء اهلی۔
جب یہ آیت مباہلہ نازل ہو گئی دوستوں کہ تم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، بس تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس میں جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لعنت ہوگی اس کے اوپر کہ قیامت تک وہ نصف نابود ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اصحاب کرام اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہا دھو کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے کہ اب مباہلے کے لیے نصرانیوں کے ساتھ جانا ہے اور نصرانیوں کا مقابلہ کرنا ہے. تمام کے تمام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور یہ منتظر ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہ کیا حکم فرماتے ہیں ہمارے لیے. کہ صاف ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی اولادوں کو لے جاؤ، وہ اپنی اولادوں کو لائیں گے. اللہ اکبر. تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنی جانوں کو لے جاؤ، وہ اپنی جانوں کو لائیں گے. اللہ اکبر. تمام کے لیے حکم ہوا سمجھ کر حاضر ہو گئے بارگاہ اقدس بے پناہ میں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو اپنے گھر والوں کو آواز دی. اللہ اکبر. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین اللہم ہؤلاء اہلی. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضی شیر خدا کو آواز دیا. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ زہرا کو آواز دیا، حسنین کریمین کو آواز دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میرے گھر والے ہیں. اللہ اکبر. ابناء کی جب منزل آئی دوستوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادگان کو لے کر آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے پاس، ان کے اپنے صلبوں میں رکھا، لیکن میری ذریت کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے علی مرتضی شیر خدا کے صلب میں مبارکہ میں رکھا. اللہ اکبر. انہیں بچوں کی باری آئی، اپنے بیٹوں کی باری آئی، اپنی اولاد کی باری آئی. حسنین کریمین کو لے گئے. جب اپنے نفس کے بارے میں پوچھا گیا، اپنی جان کے بارے میں پوچھا گیا، جب انفسنا کی منزل آئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مرتضی شیر خدا کو لے گئے. جب عورتوں کی باری آئی، سید النساء العالمین سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں نصرانی کہ اللہ اللہ یہ کیسے نور والے چہرے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم ہم نے ایسے نورانی چہرے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. نصرانیوں کا عالم دیکھتا ہے اور دیگر اس کے علماء سے کہتا ہے کہ خبردار یہ کیا کر رہے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ اللہ یہ ایسے نفوس قدسیہ ہے، یہ ایسے بابرکت چہرے ہیں، ایسے نورانی چہرے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ پہاڑوں کو حکم دیں، عجب نہیں کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے، اور یہ ہمارے حق میں اگر بددعا کر دیں تو خدا کی قسم کوئی نصرانی قیامت تک باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اللہ. بولے پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولے پھر صلح کر لو، معافی مانگ لو، بہتری اسی میں ہے. تو تمام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہی اور واپس ہو گئے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں صاف ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ نے جو تبلیغ رسالت کی ہے، آپ نے جو ایمان کا پیغام پہنچایا ہے، آپ نے اصحاب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے مشرف جو فرمایا ہے، اس کا بدلہ کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ اپنے قرابت داروں سے محبت، اپنے گھر والوں سے محبت کا حکم فرمائیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صاف واضح آیت ہے دوستوں. اللہ اکبر. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضی شیر خدا کو آواز دی، حسنین کریمین مالک نے دو جہاں. اس کے بعد میں ارشاد فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر آگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہم ہؤلاء اہلی وطہرہم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہم ہؤلاء اہلی فاذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، مالک تو انہیں خوب پاک صاف و مزکا و مصفا فرما دے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہل بیت تمام گندگی سے پاک و صاف مصکا و مصفا ہو جائے، بلکہ ان سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی پاک و صاف مصفا مزکا ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اے حبیب، اپنے اہل بیت کو لائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر مبارکہ میں لیے ہوئے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اما جان بی بی فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، بی بی سیدہ ہے، حسنین کریمین ہے، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ایسی فضیلت مجھ کو بھی مل جائے، اور چادر میں داخل ہونا ہی چاہتے تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارے سے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے سلمہ، آپ یقیناً بہتر ہو، آپ یقیناً صحیح راستے پر ہو، رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ بتانا مقصود تھا دوستوں کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد، آل ابا سے مراد علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور سید النساء العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے مسلسل فجر کی نماز کا وقت ہوتا آپ یہی آیت شریفہ تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کیسی پیاری بات ہے دوستوں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل حسب وسبب ینقطع الی یوم القیامہ الا سببی ونسبی۔ اللہ اکبر۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام سبب و نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان مبارکہ ہے دوستوں، یہ کیا گھرانہ ہے دوستوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرانہ اہل بیت ہے دوستوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ اگر ان کی محبت ہمارے قلوبوں میں نہیں تو ہمارے قلوب ویران ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول کاشان اقدس میں داخل ہوئے۔ دیکھتے کیا ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک جاری ہیں، رو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی مرتضیٰ شیر خدا بادب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کس نے آپ کا دل دکھایا ہے؟ میرے سرکار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور یہ خبر سنا کر گئے کہ میرے حسین کو نہر فرات کے قریب شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جبرائیل نے اس مقام کی مٹی بھی مجھے سنگایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ گھرانہ اہل بیت کو سمجھنا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے دوستوں،
لیکن جتنا کچھ قرآن اور حدیث میں کھلا ہے، اللہ اس کے حبیب نے ہم کو بتلایا ہے، بس اتنا جان سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ اکبر، اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کی طبیعت مبارکہ کچھ ناساز تھی۔ آپ دونوں نے یہ نیت کر لی کہ مولا اگر ہمارے شہزادگان کو تو صحت یاب کر دے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور بضرور بطور شکرانہ روزہ رکھیں گے۔ اور سنت روزہ یہی ہوتا ہے، جو سنت ہے، جو منت جو مانگنا ہے ہم کو، 3 دن کے روزے ہوتے ہیں دوستوں۔ حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے۔ سرکار مولا علی مشکل کشا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین آپ کی باندھی تمام جو ہے سحر کر لی۔ اس کے بعد روزے افطار کا وقت آتا ہے۔ جیسے ہی افطار کرنا چاہتے تھے، اللہ اللہ دستک ہوتی ہے دروازے اہل بیت پہ، دولت اہل بیت پہ، اللہ اکبر، کہ اہل بیت رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے دو، مسکین ہوں غریب ہوں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی مبارکہ جو آپ کا جو حصہ تھا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ مالک نے دو جہاں نے بھی دے دیا، حسنین کریمین نے بھی دے دیا۔ دیکھ اللہ اللہ آپ کی باندھی بھی دے دیتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر جیسے تیسے دوسرے دن پانی سے سحر ہو گئی، پھر روزے افطار کا وقت آیا، بس افطار کرنا ہی چاہتے تھے کہ دستک ہوئی، یا اہل بیت رسول اللہ یتیم ہوں کچھ کھانے کے لیے دو، اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ شیر خدا مالک نے دو جہاں حسنین کریمین تمام کے تمام اپنے حصے اٹھا کر دیتے، یہ دیکھ کر آپ کی باندھی بھی جو ہے دے دیتی ہے، اللہ اکبر۔ بس پانی پی کر جو ہے افطار ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، پھر پانی سے سحر، اس کے بعد جب افطار کا وقت آیا تو پھر دستک ہوتی ہے، اللہ اکبر، گھرانہ اہل بیت پہ، اللہ اکبر، کاشانہ مبارکہ پر یہ دستک ہوتی ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسیر ہوں قیدی ہوں، کچھ کھانے کے لیے 2-3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اور آپ کی باندھی تمام کے تمام جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی وقت یہ آیت پاک نازل ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اللہ اکبر۔ اور کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، بس ان کے چہرے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں، بس اس کی رضا کی طرف تکتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور کوئی جزا یا پھر شکر کی جو ہے امید نہیں رکھتے، نہیں چاہتے ہیں کہ نہ شکر چاہتے ہیں نہ کسی کوئی اور امید چاہتے ہیں، بلکہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ گھرانے اہل بیت ہے دوستو، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بڑی پری ہے اسوہ حسنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کس قدر حسنین کریمین کو چاہتے ہیں، کس قدر آپ محبت فرماتے ہیں، کس قدر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کیا ہے، اللہ اکبر۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی جھمگھٹے میں ہیں، دونوں شہزادے چاہتے تھے کہ پہلے میں پہنچوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے یہ چاہتے تھے کہ
नाना जान के पास पहुंचने में मैं सबकत ले जाऊं तो मैं सबकत ले जाऊं। होता यह है कि दोनों के पैर आपस में मिलते हैं और दोनों गिर जाते। अल्लाह अकबर। सहाबा के झुरमट में, अल्लाह अकबर, उस शाह खान के झुरमट में गिर गए हैं शहजादगान। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा तर्क फरमा देते हैं, अल्लाह अकबर, और फौरन मिंबर शरीफ से तशरीफ़ लाते हैं नीचे और दोनों शहजादों को गोद में उठाते हैं और दोनों जानिब बिठाते हैं, अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर खुतबा जो है आप इरशाद फरमाते हैं। ये मोहब्बत थी दोस्तों, अल्लाह अकबर। बार बार कहने का मकसद यही है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना देखने के मौजूद ये यजीदियों ने क्या हाल किया, हम सुनने के मौजूद आज उनके पैरोकार फिर से जो है अल्लाह अकबर हुसैनी काफिले में इंतशार पैदा करने की चक्कर में है। अल्लाह आपको हमको इससे महफूज फरमा दे। अल्लाह अकबर। हुसैनियत जिसे कहिए ये सब के बस की नहीं, खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। अल्लाह अकबर। करबला में तो सिर्फ तस्लीम व रज़ा की बात थी, करबला में तो सिर्फ तस्लीम व रज़ा की बात थी, वरना था हर एक तसर्रुफ ज़ेरे इम्कान हुसैन। अल्लाह अकबर। दोस्तों, सरकार इमाम हुमाम करबला में अल्लाह अकबर 72 नफूस के साथ वो जुरअत मंदाना जौहर दिखाए हैं, अल्लाह अकबर, कि उसकी मिसाल क़ियामत तक कायम नहीं की जा सकती। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के बाबा जान हैं। एक मरतबा आका से इरशाद फरमाते हैं कि ऐ भतीजे, आप इस बूढ़े चचा पर इतना बोझ मत डालो कि ये चचा नहीं उठा सके, आप अपने दीन तबलीग से रुक जाओ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चचा, अगर ये लोग एक हाथ में मेरे चांद दूसरे हाथ में सूरज मिला के दे दें तो मैं दीन की तबलीग से, हक बोलने से और हक सामने रखने से और हक की तरफ बुलाने से हरगिज रुकने वाला नहीं। बेटे, अगर ये बात है, तुम्हारा चचा अपनी आल औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम काम अपना जारी रखो। अल्लाह अकबर। और यही वादा मौला अली मुश्किल कुशा ने निभाया, यहाँ तक कि अपनी आल औलाद को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके दीन मुबारक पर, दीन मोहम्मदी पर लुटा दिया, बल्कि अपने आप को लुटा कटा पिटा कर जो है इस्लाम की बका को बाकी रखा, इस्लाम की हैयत को बिगड़ने नहीं दिया। आज जो दूसरे जो अदियान है दोस्तों, जितने दूसरे अदियान हैं, आज तमाम की जड़ें जो हिल चुकी हैं और कोई शरीयत बाकी नहीं रही सिवाय शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कहते हैं सरकार गरीब नवाज, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। सरदाद अपना सर दे दिया, नदाद दर दस्त यजीद, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, बैत नहीं किया। इसलिए जानते थे कि यजीद पलीत के हाथ में अगर हाथ दे दिया जाए तो तमाम खुराफात, जितने बुराइयां हैं, तमाम के तमाम इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद होता है दोस्तों, वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्र। आगे की जो आयत है, उलिल अम्र से मुराद क्या है? तो तुम्हारे जो हुक्मरान हैं, तो तुम्हारे जो बड़े हैं। तो जब लोग ये देखना शुरू करेंगे कि हमारे अमीरुल मोमिनीन जो कुछ कर रहे हैं वो हक कर रहे हैं, इसलिए कि तमाम साहबा के मशवरों से, तमाम उलमा के मशवरों से जब ये अमीर बनाए गए तो इनका हर फेल कौल सब सच्चा है, इसलिए उनको फॉलो करते और दीन में बिगाड़ आ जाती। माज़अल्लाह, इस वजह से असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन ने हरगिज यजीद की बैत नहीं की। अल्लाह अकबर। सब जानते थे कि यजीद किन चीजों में पड़ा हुआ है। हम जिन्सों में शादी करवाना, अल्लाह अकबर, जानवरों को लड़ाना, अल्लाह अकबर, रजाई माओं से शादी कराना, शराब पीना, हर वो बुराई
جو شریعت محمدی منع کرتی ہے تمام کو تمام جائز سمجھتا تھا. اللہ اکبر. اور آج کئی گوشوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ یزید کو برا مت بولو. اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سالم رہے گا، لیکن بنو امیہ کا ایک چھوکرا جس کا نام یزید ہوگا وہ خرافات ڈالنے کی، اسلام کو بگاڑنے کی پوری کوشش کریں گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم عرض کر رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو محفوظ رکھے. دوستوں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور قرآن کی سب سے بہترین تعلیم رکھنے والے، بہترین سمجھ رکھنے والے خلفائے راشدین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. دوستوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے. چنانچہ آقا جو عمل فرماتے آپ وہ عمل دہراتے، یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی محبت اور اپنے گھر والوں سے خدمت سے بہتر گھرانے اہل بیت گھرانے رسول کی خدمت کو افضل ترین سمجھتا ہوں، اور آپ تمام خدمت بجا لاتے. اللہ اکبر. جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں کی ہیں تمام سنتوں پر عمل کرتے. یہاں تک کہ جب آپ کے دور خلافت شروع ہوا، آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو دونوں جانب حسنین کریمین کو تشریف رکھنے کے لیے عرض کرتے. اس کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا، اسی طریقے سے آپ جو ہے حسنین کریمین کو دونوں جانب بٹھاتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے. یہاں تک نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف واضح فرماتے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المجتہدین. اللہ اکبر. کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. میرے اور میرے خلفاء کی سنت پر رہو. اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئی، لیکن پھر اور ایک حدیث شریف سامنے آتی ہے، اصحابی کالنجوم اقتدیتم اقتدیتم فبأیہم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تم اگر ان میں سے ایک کی بھی اقتداء کرو، اقتدیتم فبأیہم اہتدیتم. اللہ اکبر. اگر تم ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو نجات پالو گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار امام ہمام آپ کے شہزادے کے ساتھ کھیل رہے تھے. باتوں ہی بات میں، کھیل ہی کھیل میں آپ کے شہزادے کو سرکار امام ہمام فرماتے ہیں کہ جاؤ، کیا بولتے ہو؟ آپ میرے غلام ہو، آپ کے دانا جان، آپ کے بابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں. آپ میرے غلام ہیں اور آپ کے بابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، جا کر تمام ماجرا سناتے ہیں کہ دیکھیے بابا جان، حسین نے اس طریقے سے کہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فوراً کاشانہ اہل بیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر، بچوں کی بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بچے ہیں، بول دیتے ہیں. نہیں علی، مجھے آپ حسین سے ملائیے. بولے ٹھیک ہے. حضرت امام ہمام آگے بڑھتے ہیں. بولے شہزادے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بولے یہی کہا کہ آپ میرے غلام اور آپ کے بابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں. شہزادے، کیا آپ مجھے یہ تحریراً لکھ کے دے سکتے ہو؟ کیا مجھے آپ لکھ کر دے سکتے ہو؟ فوراً کاغذ دوات منگایا گیا. اس کے بعد آپ تحریر لکھ کر دیتے ہیں. بس وہ تحریر لینا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار مدینوں کی، اللہ اکبر، مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے ہیں کہ آج عمر کو جنت کا پروانہ مل گیا، آج عمر کو جنت کا پروانہ مل گیا. اللہ اکبر.
کیسے جلیل القدر صحابی ہے دوستوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی کان عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اللہ اکبر. اس لیے ارشاد ہوتا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین. اللہ اکبر. میرے اور میرے خلفاء کی سنت پر قائم رہو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ابن عمر آپ کے شہزادے ٹھہر جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے مجھ سے زیادہ حسنین کریمین کو دیا حصہ. بولے میں اس وقت سے جو ہے اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، فتوحات میں شامل ہوں، جبکہ حسنین کریمین ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. ابھی آپ کا بچپن شریف تھا، لیکن اس وقت سے میں فتوحات میں حصہ لے رہا ہوں، میں جنگیں لڑ رہا ہوں. یہ آپ کا کیسا انصاف ہے. اتنا کہنا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ بولے ان کے نانا جان کون ہیں؟ بولے جی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کے شہزادے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. تم اور تمہارے نانا کون، تمہارے دادا کون؟ اللہ اکبر. کافر. اس پر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی دوستوں. یہاں تک نہیں، آپ کے دور خلافت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سرکار سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، کچھ کام ہوتا. اس کے بعد آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ابن عمر کو واپس کر دیا گیا. سیدنا عمر فاروق اعظم کے شہزادے کو جو ہے بڑھا دیا گیا. اتنا دیکھنا تھا، شہزادے بھی جو ہے واپس آنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو داروغہ تھا تمام کیفیت جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھتا ہے کہ دیکھیے شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے تھے اور واپس ہو گئے. بولے کیا بات ہے، رکاؤ. بولے جی آگے بڑھ گئے ہیں. فوراً اپنا کام توقف فرماتے ہیں اور دوڑتے ہوئے شہزادے کے پیچھے تشریف لاتے. اللہ اکبر. بولے شہزادے کیسا آنا ہوا؟ بولے جی میں نے دیکھا کہ ابن عمر کو جب واپس کیا جاتا ہے تو میری کیا. اللہ اکبر. بولے وہ عمر کا شہزادہ ہے، آپ رسول پاک کے شہزادے ہیں. اللہ اکبر. وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ آقا کے شہزادے ہیں، آپ آقا کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. اصحاب اکرام نے دیکھا تھا کہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علی کے بیٹے یا فاطمہ کے بیٹے. اللہ اکبر. ہمیشہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آیا ابن آیا ابن آیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. فجر کا وقت ہے. دونوں شہزادگان رو رہے ہیں زور زور سے. جو ہے اما جان بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی ہیں کہ کچھ پکا کر جو ہے شہزادوں کی خدمت کر دو، لیکن شہزادے سنبھلتے ہی نہیں ہیں. آپ اذن لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اما جان دونوں شہزادوں کو میں سنبھالتا ہوں اور آپ پکوان کیجئے. لیکن جیسے ہی شہزادگان کو جو ہے گود میں لے لیا گیا، شہزادگان اور رونے لگے اور اللہ اکبر. اس پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما جان یہ غلام آپ کا چولہا دیکھتا ہے اور آپ شہزادگان کو دیکھیے، یقیناً یہ آپ کے شہزادے ہیں. اما جان سید النساء العالمین بی بی سیدہ دونوں شہزادوں کو لیتے ہیں. شہزادے جو ہے چپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک پھونک کر چولہے میں جو ہے آگ روشن کرتے ہیں اور جو ہے کھانا تیار ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے جو ہے داڑھی شریف میں جو ہے چنگاریاں اڑتی. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اذن پا کر. دیکھتے کیا ہے کہ بلال کچھ توقف سے آ رہے ہیں. جیسے ہی بلال حبشی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں تھے آپ؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں کاشان اہل بیت سے آ رہا ہوں۔ ادب کا مقام دیکھیے دوستوں، اللہ محبت کا مقام دیکھیے۔ اس لیے آقا ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ اللہ اکبر۔ ارے کربلا میں کیا کچھ کر ڈالا، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کیسے لوگ ہیں دوستوں، اللہ اکبر۔ معاذ اللہ 72 نفوس ایک جانب، نہ ان کے پاس جنگی سامان ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس پیادے ہیں، نہ ان کے پاس گھڑ سوار ہے، نہ ان کے پاس اونٹ ہے، نہ ہاتھی ہے، اللہ اکبر۔ 72 نفوس، گنے چنے اونٹ، گنے چنے گھوڑے، اللہ اکبر، اکا دکا، اللہ اکبر۔ کیا حال کیا، اللہ اکبر۔ ہماری زبانوں سے کہنا اللہ اکبر اور اس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے دوستوں۔ اتنا ہی نہیں، یہ ظلم و زیادتی، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف یہ یزیدی فوج رخ کرتی ہے اور حضرت زبیر سے مقابلہ ہوتا ہے۔ وہاں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، پتھر سے پتھر ٹکرا کر جو ہے اللہ اکبر آگ لگتی ہے اور جو ہے کعبے کا غلاف جل جاتا ہے۔ کیا ابھی بھی جو ہے یزید پلید کو برا نہیں کرتے ہیں؟ یزیدیوں کو مسلمان بھی کہنے کے قابل ہے یہ، اللہ اکبر۔ یہ تمام یزیدی جانتے تھے کہ قتل حسین اور آل حسین اگر کرتے ہیں معاذ اللہ سوائے نار جہنم کے اور کچھ نہیں۔ خود عمر بن سعد وہاں موجود تھا، اللہ اکبر، بدبخت پوری رات یہ دوڑتا ہوا دیکھا، ایک جانب سے دوسرے جانب تک دوڑتا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتا دیکھتا کہ اگر میں قتل حسین کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں سوائے نار جہنم کے کچھ نہیں، اور اگر نہیں کرتا ہوں تو پھر رائے کی سلطنت جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کا کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ یزیدی اب یہاں پر جو ہے بربادی مچانے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ وہاں پر بربادی کرنے کے بعد مدینہ شریف میں حاضر ہوتے، مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اس کے بعد وہاں پر اپنے گھوڑوں کو 3 دن تک بند 3 دن تک جو ہے اذان نہیں ہوئی۔ خبر اتھر سے اذان کی آواز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ اکبر۔ کئی اصحاب خبر اتھر سے اذان سنی، اللہ اکبر۔ 3 دن یہ بریت کا عالم، اور یزید کا فرمان جاری ہو جاتا ہے کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینے کی عورتیں حلال ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہاں کے مسلمان ہیں دوستوں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے دوستوں، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اس پاک مقدس زمین، اللہ اکبر، شہزادوں کا وہ حال کیا، خدا کے گھر کا وہ حال کیا، حبیب کے گھر کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ اس پر بھی جو ہے لوگ ٹال مٹول کر کے جو ہے لے کے آ کے یہاں پر رکا دیتے ہیں کہ جو ہے معاذ اللہ کہ نہیں بھائی یزید تو جو حق پہ تھا۔ لیکن دوستوں ایک بات یاد رکھ لیجئے، تمام چیزیں احادیث اپنے مقام پر ہے یقیناً۔ آپ جانتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم امام حمام کے چاہنے والے ہیں، ہمارا حشر امام حمام کے ساتھ فرما، اور جو یزید کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر تو یزید کے ساتھ فرما، لعین کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین عابد بیمار، آپ جو ایک اکیلے تنہا شہزادے امام حمام کے بچ گئے تھے، اللہ اکبر، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو شدت کا بخار تھا۔ آپ کئی مرتبہ بابا جان سے اذن پانے کی کوشش کی لیکن بابا جان نے آپ کو اجازت نہیں دیا، کافی بخار، اللہ اکبر، ایسا بخار کہ شدت کا بخار۔ آپ سرکار امام زین العابدین کے پاس مختار ثقفی حاضر ہوتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے بابا جان کے دشمنوں سے لڑوں،
یا آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے کہ آپ کے بابا جان کے دشمنوں کو جو ہے نصف و نابود کر دیں. بولے نہ میں ان میں شامل ہوتا، نہ تجھے اجازت دیتا ہوں اس بات کی. اللہ اکبر، کیا کردار ہے دوستوں. اللہ اکبر. آج ہمارے اندر جو انتشار ہے آپس میں، کچھ تھوک دیتا ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، تو کوئی گھور کے دیکھتا ہے تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مالدار ہو جاتا ہے تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے. بھائیوں میں ہمارے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پیاسا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. حسینی کردار کو دیکھیے دوستوں. اللہ اللہ. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سرکار امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ نہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، نہ میں تیرا ساتھ دیتا ہوں. مختار ثقفی واپس ہو گیا. کچھ دن ہوئے، یزید پلیتوں کا تو حشر، اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر ایک عذاب میں مبتلا ہو گیا. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور 3 دن تک مہمان رہا. اس کے بعد جب واپس جا رہا تھا تو آپ نے اسے زیادہ راہ بھی دیا، یعنی جو سواری خرچ ہے جہاں تک وہ مقام ہے اس کا مقام تک پہنچنے کے لیے. جب وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، آپ سے عرض کرنے لگا کہ امام کیا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ بولے ہاں خوب پہچانتا ہوں. بولے میں کون ہوں؟ ہاں تو وہی شخص ہے جو حسین اور آل حسین کو قتل کرنے کے لیے پیش تھا. بولے امام پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار ہے. اللہ اکبر. دوستوں حسینی کردار عام کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کا تقاضا ہے کہ حسینی کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے دوستوں. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے ہیں خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں بہتر وہی شخص ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت اطہار سے محبت رکھے اور اچھا رہے، اچھا سلوک کرے. اللہ اکبر. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر 2 برس سیدنا امام باقر اور سیدنا امام جعفر سرکار کی صحبت مبارکہ حاصل نہیں ہوتی. نعمان ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق تمام فقیوں کے امام ہیں آپ. اللہ اکبر. فقہ نے آپ کے ہی گود میں پناہ لی اور آپ کی گود سے جو ہے پھیل گئی. اللہ اکبر. تمام فقہاء کرام آپ کے شاگرد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت ہم پر قرآن پاک سے فرض کی گئی ہے. اللہ اکبر. اور آپ کی شان مبارکہ میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے اوپر جب تک درود پاک نہیں پڑھا جاتا نماز میں، جب تک ہماری نماز نہیں ہوتی، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آل پاک پر درود نہ پڑھے. اللہ اکبر. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا. بولے کیسا پڑھتا ہے؟ بولے اللہم صلی علی محمد. آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تو لاکھ مرتبہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لے، جب تک وعلی آل محمد نہ کہے تیرا درود نامکمل ہے. اللہ اکبر. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. اللہ اکبر. بتاؤں کتنا بصیرت نواز ہوتا ہے میں محبت آل نبی کا ایک جام. دوستوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. ہم کو اور آپ کو مولا اپنے فضل و کرم سے مولا اہل بیت اطہار کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرما. اصحاب کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم کو حکم فرمایا ہے ویسی محبت، ویسی نسبت، سچی پکی محبت، سچی پکی نسبت اہل بیت اطہار سے رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کی زندگیوں کی بوباس ہماری زندگیوں میں عطا فرما. مولا ہمارا حشر، ہمارا خاتمہ مولا اہل بیت اطہار سے فرما، اہل بیت اطہار کے ساتھ فرما مولا، کیونکہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے مولا مثل اہل بیتی کالسفینۃ النوح من رکب نجا ومن تخلف ہلک. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مثال ایسی ہے کہ کشتی نوح کے مانند ہے. جو اس میں داخل ہوا بس وہ نجات پا گیا، اور اس سے جو ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو کشتی
اہل بیت میں سوار فرما دے اپنے فضل و کرم سے. الہی بحرمت سیدنا حسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنی فرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتاؤں کتنا بصیرت نواز ہوتا ہے، بتاؤں کتنا بصیرت نواز ہوتا ہے میں محبت آل نبی کا ایک ایک جام. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انسانیت کو حق کا اشارہ حسین ہے، کوثر ہے جس کے زیر اجارہ حسین ہے. سمجھو نہ صرف اس میں شہید رہے وفا، تا حشر حریت کا ارادہ حسین